بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 30ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ نبا میں ارشاد باری ہے کہ منکرین اور تکذیب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں راستے بن جائیں گے جن میں سے لوگوں کا ہجوم گزر کر میدان حشر میں جمع ہوگا۔ اعمال نامے پیش ہوں گے اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ نازیات میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کی درازی کو دیکھ کر لوگ دنیا کی زندگی کے وقفے کو صرف صبح و شام کی مدت خیال کریں گے۔ قیامت کی ہولناکی لوگوں کے دل دہلا دیں گے۔ اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور پچھتائے گا، کیونکہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائیں گی۔ اے نبی، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ اور مغرور ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب و مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں۔ اس لیے اے نبی، آپ ڈرنے والوں کی طرف توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ جب شور قیامت اٹھے گا، اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور بیٹے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ نیکوکار خوش اور بدکار سیاہ ہوں گے۔ آگے ارشاد باری ہے کہ قرآن فرشتے عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ اے لوگوں، پھر تم کدھر بھٹکے پھر رہے ہو؟ تمہیں سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ کیا معلوم کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا کیا ہے؟ سنو، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تارے جھڑ پڑیں گے اور دریا اور سمندر سب ایک ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ روز جزا بہت سخت روز ہوگا، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مطففین میں کہ ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے سخت خرابی ہے۔ لوگوں، اس دن سے ڈرو جب قیامت میں اٹھائے جاؤں گے اور تمہارے اعمال کا دفتر لکھا ہوا تمہارے سامنے ہوگا، اور بدعمالی کے نتیجے میں تم دوزخ میں داخل کیے جاؤں گے، اور اس دن مومن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین چٹیل میدان ہو جائیں گی، اور مردے زمین سے نکال کر باہر ڈال دیے جائیں گے۔ ہر طرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہوں گی۔ نیک لوگوں کا حساب آسانی سے نپٹ جائے گا، جبکہ بدکردار دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں پر ظلم کیا اور توبہ بھی نہ کی، وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے۔ قرآن کو جھٹلانے والوں، قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ اے باطل پرستو، تم کو تھوڑی سی مہلت ہے، بہت تھوڑی۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، اپنے رب کی تسبیح کرو اور یقین کرو کہ ہم تمہیں اس طرح قرآن پڑھا دیں گے کہ تم اسے بھلا نہیں سکو گے۔ تم تبلیغ دین میں لگے رہو، ہم تمہارے لیے آسانی بہم پہنچا دیں گے۔ ہماری کبریائی کے منکروں سے کہہ دو کہ ہماری تخلیقات کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہم نے کیسا عجیب جانور اونٹ پیدا کیا، اور آسمانوں کو کتنا بلند بنایا، اور پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا، اور زمین کو ایک فرش کی طرح بچھا دیا۔ یہ سب اس لیے کیا کہ تمہارے کام آئے۔ سمجھدار ہو تو نصیحت پکڑو، ضرور ہم تم سے حساب لیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم مال و دولت کی لالچ میں ایسے گرفتار ہو کہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ یتیم کی مدد کرتے ہو نہ مسکین کی۔ تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں ہے۔ ہم نے انسان کو جسمانی ہمت کے ساتھ ایسی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ بدی سے بچ سکے اور پرہیزگاری اختیار کر سکے۔ تو جس نے زمین کو پاک رکھا اس نے فلاح پائی، اور جو نفس پروری میں لگا رہا وہ خسارے میں رہا۔ ارشاد ہوا خیرات و صدقات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے، نہ کہ احسان کرنے اور حصہ پانے کے لیے۔ بے کسوں کی دستگیری کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ بخیل و بے پرواہ لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اے نبی، ہم عنقریب آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر عطائے نعمت میں دیر ہے تو اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ کہ ہم نے ہر کمزور حالت میں آپ کی دستگیری نہیں فرمائی ہے؟ ہم نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی، آپ کی پریشانیاں دور کی اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، آپ گھبرائے نہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ نیکوکاروں سے اللہ خوش اور اللہ سے نیکوکار خوش، وہ تمام مخلوق سے بہتر ہے، اور رہ گئے بدکار تو وہ بدترین خلائق ہے۔ روز حساب کو ہم ایسا انصاف کریں گے کہ نہ کسی کی ذرا بھر نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی ذرا بھر نیکی چھپی رہیں گی۔ دراصل انسان ناشکرا ہے اور وہ اپنی اس کمزوری سے واقف بھی ہے، مگر مال کی محبت اسے بے راہ رکھتی ہے۔ لوگوں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ دوزخ کی دہتی ہوئی آگ کیسا عذاب ہے۔ دولت کی ہوس نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ قیامت میں تم سے ضرور اس کی باس پرس ہوں گے اور تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ بجز نیک لوگوں کے انسان عام طور پر خسارے میں رہتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ چغل خور اور بخیل دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کافر بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں سے حملہ کیا تو اللہ نے اپنے پرندوں کے ذریعے سے کنکریاں برسا کر ان کے تمام لاؤ لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اے اہل قریش، اب جب کہ ہم تمہارے راستے پرامن بنا دیے تو تمہیں شکر گزار ہو کر ہمارا فرما بردار بن جانا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ یتیموں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے ریاکار بخیل بدبخت ہے، کیونکہ وہ نماز کی غرض و غایت سے غافل رہتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دشمنوں کے طعنے کا اثر نہ لیں۔ دشمن بے اولاد رہ کر خود گمنام ہو جائیں گے۔ آپ نماز ادا کریں، قربانی دیں، حوض کوثر آپ کے لیے ہمارا عطیہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون میں اللہ نے کافر اور مومن کی راہیں الگ الگ متعین فرما دی تاکہ ایک دوسرے سے بیگانہ اور متمیز رہے۔ فتح مکہ کے بعد فروغ دین اسلام کا ذکر فرما کر حمد رب جلیل کی تلقین فرمائی اور ابو لہب اور اس کی بیوی پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا کہ اعلان کر دو کہ اللہ بس ایک ہے اور بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ سورہ فلق میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا ذکر، اور سورہ ناس میں دلوں کے وسوسوں اور شیطان کے پھسلانے سے پناہ مانگنے کا بیان ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تعلیمات قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔